جس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، امیر تحریک فدایان ختم نبوت علامہ قاری محمد افضل باجوہ فیروزی صاحب، میری بڑی دیر سے خواہش تھی ان سے ملاقات کی، تو آج انہوں نے ملاقات کا شرف بخشا ہے، تو آج ہم ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ تو قاری صاحب، بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، تو ابھی تک کتنے لوگ آپ کے دستے مبارک پر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں دوبارہ، جنہوں نے تجدید ایمان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے سینکڑوں کئی خاندانوں پہ مبنی قادیانی جو ہیں الحمدللہ وہ دائرہ اسلام میں ناچیز کی کوششوں سے داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں جو الحمدللہ نہ صرف مسلمان ہی ہوئے ہیں بلکہ وہ آگے مبلغ بن کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے قادیانی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، سادہ لوگ مسلمان بھائیوں کو بڑی آسانی سے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ تو جتنے بھی ابھی تک ماشاءاللہ لوگ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، کیا تجربہ رہا ہے کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہوئے تھے؟ جی، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو قادیانی ڈورے ڈالتے ہیں اور جال میں پھنسا لیتے ہیں سادہ لوگوں کو، اس میں کیٹاگریز ہیں۔ ایک تو کچھ لالچی لوگ ہوتے ہیں جو لالچ کی بنا پر انہیں مختلف گرین کارڈ ہے باہر لے جانے کے لیے، اور کئیوں کو رشتوں کا، کوئی مکان، مختلف انہیں لالچ دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان نالجیبل ہونے کی وجہ سے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں دین کا علم، شعور، آگہی نہیں ہوتی۔ تو تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ قادیانی اپنے کفر کے خاص ساتھ مخلص ہو کے وہ محنت کرتے ہیں، ان کی خواتین محنت کرتی ہیں، ان کے مرد محنت کرتے ہیں، جبکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اس کے ساتھ ہر مسلمان علماء کرام، میں کہا کرتا ہوں کہ دین کی تبلیغ صرف علماء کرام کے ہی ذمے نہیں، یا حفاظ اور دیندار طبقے کے، ہر بندے کو دیندار ہونا چاہیے، اور دیندار بننے میں عزت ہے، اعزاز ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے اس سلسلے میں وہ محنت کریں، اپنے علماء کرام کے ساتھ پاس جائیں، مدارس میں جائیں، نالج حاصل کریں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں، اور مرزا غلام قادیانی اس کا جو مغالطات ہیں، افواہات ہیں، اس کی شرارتیں ہیں، ان سے آگاہ ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو قادیانی جو ہیں وہ لالچ دیتے ہیں، تو لالچ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے بھی رازق ہم ہیں۔ تو جب رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر لالچ کس چیز کا کرنا چاہیے؟ بالکل لالچ کی بنا پر اپنا دین ایمان برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا قاری صاحب، فتنہ قادیانیت سے بچنے کے لیے کچھ باتیں، کچھ ارشادات ہمارے مسلمان بھائی جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمیں کون سی ایسی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے ہم فتنہ قادیانیت سے بچ سکیں؟ جی، اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ، اور جو مشائخ اعظام ہیں، یعنی جو درباری قسم کے مشائخ ہیں، نام نہاد پیر ہیں، وہ نہیں جن کو دین کا، شریعت کا علم نہیں۔ مشائخ سے مراد ہے جن کو شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، ان کے پاس، جنہوں نے دکانداری نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حضور کے دین کے لیے جنہوں نے خود کو وقف کیا ہوا ہے، ان مشائخ اعظام کے پاس جائیں، علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت اور فتنہ قادیانیت جو ہے اس کو وہ اس سے آگاہی حاصل کریں، شعور حاصل کریں۔ ان کو علماء کرام کو بھی کنوے کرنا چاہیے، اور ان کو مرزا قادیانیت
مرزا قادیانی کے جو حقائق ہیں اور جو اس کے ناپاک عزائم ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، ان سے لوگوں کو، جو اس کے کفریات ہیں، مغلظات ہیں، اسلام دشمنی میں جو کچھ اس نے لکھا ہے اور جو اس نے انگریز کی تابع داری اور پیروی کی ہے، جیسا کہ اس کی بعض کتابوں سے ثابت ہے، تحفہ کیسریہ اس نے لکھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کیسرا ہند کی اس نے اتباع کیا، اور خود اس کی تحریرات سے ثابت ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ علماء کرام کی طرف رخ کریں، علماء کرام اپنی ذمہ داری نبھائیں، رسمی تقریریں نہ کریں، اور صرف یہ نہیں کہ جہاں سے ان کو پیسہ، معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری میرا یا کسی پہ اٹیک کرنا میرا مقصد نہیں ہے، جو لوگ صرف پیسے کی خاطر تقریریں کرتے ہیں ان سے بچیں، اور جو علماء کرام اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں ان کی خدمت میں جائیں، فتنہ قادیانیت سے ان سے شعور و آگہی حاصل کریں، اس طرح سے وہ بچ سکتے ہیں۔ چکر صاحب، آپ کا یہ علاقہ بھی قادیانیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے، تو قادیانیوں کے گڑھ میں بیٹھ کر قادیانیوں کو للکارنا اور ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو آپ یہ جہاد کب سے کر رہی ہیں؟ اور دوسرا جو آپ کی تحریک ہے، تحریک فدایانِ ختم نبوت، اس کا آغاز کب سے ہوا اور کب سے وہ تحریک قائم ہے؟ دیکھیں جی، جو پہلے میاں صاحب آپ نے سوال فرمایا ہے اس کے متعلق تو میں اولاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت جس پہ راضی ہوتا ہے، جس پہ خوش ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، من یرد اللہ خیرا ان یفقہہ فی الدین واللہ یعطی وانا قاسم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے میں جس کی بھلائی اور خیر چاہتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ و شعور عطا فرماتا ہوں، اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں آگے اپنے غلاموں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جس پہ خوش ہوتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے پھر اس کے پیچھے اس کا کوئی لالچ یا دیگر عوامل کار فرما نہیں ہوتے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اور جس بندے کے پیچھے اخلاص ہوتا ہے وہ بندہ کسی طاغوتی طاقت سے ڈرتا نہیں، ڈگمگاتا نہیں، وہ بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اس کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ناچیز کو جو میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ میں قطعی طور پہ قادیانیوں کا یا کسی اور کی املاک کا، ذات کا، نہ تو میں دشمن ہوں نہ میں ان سے حاسد جیلس ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت کے محبوب کے ساتھ اللہ نے اس درجے کی محبت دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے نہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنی اولاد کی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنے گھر بار کنبے قبیلے کی پرواہ ہے۔ میری دوستی دشمنی یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے، اس لیے مجھے نہ تو کبھی ڈر ہے اور نہ مجھے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہے۔ میرا دل الحمدللہ مطمئن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول کیا ہے، مجھے چوکیدار کے طور پہ منتخب فرمایا، میں مطمئن ہوں۔ اس لیے مجھے کبھی بھی نہ تو کسی کا خطرہ نہ کسی کا ڈر کہ اگر موت آئے گی پیارے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تو شہادت ہے، میرے لیے اعزاز ہے، اور میں یہ کام کر رہا ہوں اور زندہ ہوں تو تب بھی میں مطمئن ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک غازیوں والی زندگی عطا فرمائی ہے، میں مطمئن ہوں۔ تو جو رہا معاملہ کب سے کر رہا ہوں، مجھے الحمدللہ یہ 92 میں میں اپنے جائے مولد داتا زیدکا کے اندر جو سیالکوٹ کا ایک سرحدی گاؤں ہے، اور اس میں جب دین کا کام میں نے شروع کیا تھا تو اس کے بعد پھر مشکلات آنا شروع ہو گئیں، پریشرائز کرنا شروع ہو گئے لوگ، بہت کچھ اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا میرے علاقے میں، حالانکہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ربوہ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ربوہ کا پہلا نام تھا چک ڈھکیاں، تو ربوہ یہ بعد میں بنا ہے، اور یہاں کی زمین لیز پہ بعد میں لی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان
اس کے سگے ننہال ہیں میرے گاؤں میں میری حویلی کے قریب، تو اس کی وجہ سے، اور مرزا غلام قادیانی ضلع سیالکوٹ میں ڈی سی آفس میں بطور تلفی محرر ملازم رہا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ضلع سیالکوٹ بالخصوص ہمارے اس علاقہ کے اندر قادیانیت کو پنپنے کا موقع ملا، بلکہ میں یوں کہوں تو بالکل یہ روا ہوگا کہ قادیانیت کا آغاز جو ہوتا ہے نا وہ ضلع سیالکوٹ سے اور ہمارے علاقہ داتا زیدکا سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کے سگے ننہال تھے، وہ جب وزیر خارجہ تھا یہاں آتا تھا تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا، تو یہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے کوئی سرگودا گئے ہیں، کوئی اپنا ادھر چیچاوطنی کی طرف گئے ہیں یا فیصل آباد کی طرف گئے ہیں، تو زیادہ لوگ سیالکوٹ سے مائیگریٹ کر کے گئے، اور قادیانیت اس کے بعد پھر ربوہ بنا، زمین لیز پہ لی گئی تھی، چک ڈکیاں اس کا نام ہے، تو وہاں انہوں نے اس کا نام ربوہ رکھا، لوگ وہاں گئے بسنا شروع ہوئے تھے، تو اس واسطے یہاں اس علاقے میں زیادہ قادیانیوں کی تعداد بھی ہے، ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہیں، اور پہلا جو ادھر سے قافلہ گیا تھا وہ عبدالسلام ایک پروفیسر تھا، اس کی نگرانی میں یہاں سے پہلا قافلہ چک ڈکیاں ربوہ میں گیا تھا گھٹیالیاں سے۔ کر صاحب وہ تحریک کے حوالے سے، تحریک کا آغاز آپ کا؟ جی، تو میں نے یہاں پہ ایک اپنے علاقے کی سطح پہ بنائی تھی تحریک فدایان ختم نبوت، علاقے کی سطح پہ۔ کچھ عرصے کے بعد غالباً 2000 میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اس علاقہ میں تشریف لائے، ناروال انہیں تشریف لے جانا تھا، ان کے ساتھ تھے سردار محمد خان لغاری صاحب، ہمارے محسن ہیں جی، تو انہوں نے ناچیز کا قائد ملت اسلامیہ کو تعارف کروایا کہ یہ ہمارے دوست ہیں محمد افضل باجوہ، انہوں نے تحریک بنا رکھی ہے، ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے قادیانی ان کے ہاتھ پہ تائب ہوئے ہیں، تو یہ سارا تعارف کروایا۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ساتھ یہ بھی تعارف کے دوران بتایا لغاری صاحب نے کہ انہوں نے ایک تحریک بنائی ہے جس کا نام ہے تحریک تحفظ ختم نبوت۔ تو قائد ملت اسلامیہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کراچی کے اندر صوفی ایاز خان نیازی صاحب نے بنائی ہے فدایان ختم نبوت، تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر اس تحریک کے اندر اس کو ضم کر کے تو دونوں کو ایک بنا دیا جائے۔ تو میں نے دست بستہ مؤدب ہو کر کے عرض کی کہ حضور آپ اس کو اس میں ضم کر دیں، اور مجھے کسی عہدے کی کوئی ضرورت اور لالچ نہیں ہے، ایک عرض ہے، شرط نہیں، عرض ہے، غرض نہیں، عرض ہے وہ یہ ہے کہ عہدہ اس کو دینا جو کام کرے گا حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ تو پھر ایک باڈی بنائی گئی تھی اپنا، اس میں سردار محمد خان لغاری صاحب تھے، ناچیز تھا، اور محمد افضل رشید نقشبندی صاحب تھے، اس میں ہم نے کام کیا۔ بالآخر 2004 میں جامعہ نعمانیہ ٹکسالی گیٹ لاہور کے اندر ہماری تقریب رونمائی ہوئی، اس میں پنجاب کا امیر بنایا گیا تھا مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور اس کیبنٹ کے اندر پھر ہماری ایک باڈی تھی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے اسماء گرامی بھی وقت ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو باڈی بنی تھی اس میں جو پہلی ہماری کمیٹی بنی تھی یہ جی 4 جولائی 2004 بروز اتوار کو جامعہ نعمانیہ اندرون ٹکسالی گیٹ لاہور میں تحریک فدایان ختم پنجاب کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ امیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب اور سینئر نائب امیر پیر سید فیض الحسن فیض محی الدین شاہ صاحب فیصل آباد سے، نائب امیر مفتی محمد اشرف قادری صاحب شیخو پورہ سے، اور ناظم اعلیٰ علامہ محمد منور نورانی صاحب ساہیوال سے، اور نائب ناظم اعلیٰ پنجاب خاکسار محمد افضل باجوہ کو قائم کیا گیا، اور ناظم نشر و اشاعت محمد حیدر نورانی صاحب بائی پھیرو سے، اور فنانس سیکٹری شیخ اظہر حسین رضوی صاحب لاہور سے، اور ناظم رابطہ محمد افضل رشید نقشبندی صاحب۔ یہ احباب جو ہیں یہ ہماری پہلی کمیٹی تھی جی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر غالباً کوئی 4-5 سال کے بعد پھر حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد اجمل گیلانی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ تحریک فدایان ختم نبوت کے امیر منتخب ہوئے، اور خاکسار
تحریک فدائیان ختم نبوت کا مرکزی نائب امیر منتخب ہوا تھا جی. اس کے بعد آج تک الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ. اچھا کر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ قادیانی ایک مذہب ہے یا ایک فرقہ ہے؟ جی قادیانی نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ کوئی فرقہ ہے. قادیانی ایک مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے، خود غرض مفاد پرست ایک ٹولہ ہے جو کہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. بلکہ یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے ثابت ہے، روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. اس واسطے کم از کم مرزا غلام قادیانی کی کتب اور تحریر کی روشنی میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہ یہ کوئی مذہب ہے نہ یہ فرقہ ہے، بلکہ ایک مفاد پرست اور خود غرض ٹولہ ہے جی. اچھا کر صاحب دوسرا، جب بھی ہم فتنہ قادیانی کے اوپر بحث کرتے ہیں یا ان کے مخالف ہم جب کوئی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات کہی جاتی ہے جی کہ اسلام نے تمام مذاہب کو، تمام لوگوں کو، تمام فرقوں کو آزادی دے رکھی ہے. تو اس لیے ہمارا نہیں بنتا جی کہ ہم قادیانیت کے خلاف بات کریں یا قادیانیوں کے بارے میں سخت رویہ رکھیں. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ لوگوں کا ایسا کہنا کس حد تک ہے یا ان کی کس نوعیت کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیں جی اس بابت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو بھی یہ نظریہ کانسیپٹ رکھتا ہے یا کہتا ہے اسے اس کا جواب اپنے اندر سے لینا چاہیے. اگر اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کی بیٹی کے متعلق کوئی غلط نظریہ رکھے یا اس کو بے عزت کرے، سرے بازار وہ اس کو رسوا کرے، تو اس بندے کے متعلق پھر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ متشدد ہوگا یا نرم ہوگا؟ اس کے گلے میں ہار ڈالے گا یا اس کو گولی مارے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ اس کو خود جواب لینا چاہیے. تو دیکھیے ماں، بہن، بیٹی، بھائی، کنبہ، قبیلہ، جیسا کہ قرآن کریم سورہ توبہ شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان سب رشتوں چیزوں سے بڑھ کے تم میرے محمد علیہ السلام کے ساتھ پیار کرو گے تو تم ایمان والے رہو گے. تو جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی کی توہین اور بےزتی برداشت نہیں کر سکتا تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت ہیں، شفقت ہیں، محبت ہیں، ہماری عزتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، تو جن کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ قائم و دائم ہے، بلکہ کائنات کونین شاد آباد ہیں، ان کی ذات پہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، ٹیکٹ ہوتا ہے، تو کیا اس کا تحفظ کرنا یہ کوئی جرم ہے اور پھر اس کو آزادی دینی چاہیے؟ یہ کوئی مذہب نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ کی الوہیت پہ مرزا غلام قادیانی نے اٹیک کیا تھا، اعتراض کیا تھا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں خود خدا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں اور میں حقیقی طور پہ خدا ہوں. کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسا میرا بیٹا ہوتا ہے. حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد. اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22، اس کا والیم 22 ہے، 22 ہے. اس کے اندر لکھتا ہے معاذ اللہ، اللہ نے مجھے کہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرا بیٹا ہے. اور کہتا ہے کہ اللہ کا میں بیٹا ہوں، اللہ میرا معاذ اللہ باپ ہے، نعوذ باللہ. اور والیم 22 کے اندر لکھتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزے تو ایسے ہے جیسے میرا عرش ہوتا ہے. اور کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. یعنی ہولی قرآن کی اس نے توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے. پیارے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا میں نطفہ ہوں، معاذ اللہ میں اللہ کے پانی سے ہوں، نعوذ باللہ. نقل کفر نباشد. بلکہ جو یہود و نصارہ ہیں، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان کی اس نے توہین کی ہے. نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. تو ان قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، جن کی تقدیس اور جن کی تعظیم مسلمان اتنی کرتے ہیں، ہم اپنی ماں سے بڑھ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عزت و تعظیم کرتے ہیں. ہم پہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی نبوت کا آج کوئی انکار کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے نا. لا نکلف اپنا بین احد منہم، ہم اللہ کے نبیوں میں سے
لا نفرق بین احد من، ہم اللہ کے نبیوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ اگر آج کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کو، امریکن کو، برطانوی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے نبی کی انہوں نے توہین کی ہے، یہودیوں کے نبی کی توہین کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ اللہ کو کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رام رام کہتا ہے، اس ذات کی اس نے معاذ اللہ توہین کی ہے۔ تو کیا پھر یہ تعظیم کے لائق ہے؟ کیا ان کو ہیومن رائٹس، یا کیا ان کو جو ہے اظہار کیا کہتے ہیں اس کو آزادی ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پہ۔ اور پھر میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 84 اور 74 کا یہ ایک قانون ہے، جو 74 کا اور 84 کا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ دفعات شامل ہیں۔ قادیانیوں نے آج تک خود کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کیا، یہ تو ریاست اور سٹیٹ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے حکومت پاکستان سے کہ ان کو چاہیے کہ قادیانیوں کو بغاوت کا کیس ان پہ دائر کریں، کیونکہ انہوں نے اسلامی اسٹیٹ کے ساتھ، پاکستان اسلامی جمہوریہ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ ان کو باقاعدہ طور پہ غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے آج تک خود کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان کو سزا دینی چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو بالکل کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا، قرآن کے قوانین کا، اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین ہیں ان پہ ان سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ ہماری پرزور اپیل ہے، اور جب ان سے یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، امتناع قادیانیت آرڈیننس لا پہ قادیانیوں سے ہماری حکومت جس روز عمل درآمد کروا لے گی، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک آزاد ریاست بن جائے گا، اور پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرے اور سازشیں جو اس کے خلاف ہو رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنٹرول ہو جائیں گی۔ چکر صاحب، کرونا وائرس کا ایشو بڑا آج کل چل رہا ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم بہت سے عذابوں کی لپیٹ میں ہیں، جیسا کہ روزگار لوگوں کا بالکل بند ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں جو خوف و ہراس اور ہیجان کسی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ دوسرا، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مسجد الحرام میں عمرہ پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اور کچھ خبریں ایسی بھی دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہیں کہ اس دفعہ حج جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اسلام کی تاریخ میں آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ حج یا عمرہ پر پابندی لگائی جائے، تو اگر ایسا ہوا تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرے پر پابندی لگنا، یہ اسلام کے حوالے سے یہ کیا اشارہ مل رہا ہے؟ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا عوام کو آپ کچھ بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے بھی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کرونا وائرس یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تنک ہوتی ہے یا ٹپس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تنک ہے کہ واپس آ جاؤ، توبہ کر جاؤ سچے دل سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، میں اس لیے ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں وارننگ ہے۔ تو لیکن افسوس ہے کہ عوام الناس اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل، یا جسے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اصل میں یہ نافرمانی اور معصیتیں اس کا سبب ہیں جی۔ چائنا کے اندر اپنا حجاب کے اوپر پابندی لگائی گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا حجاب، انہوں نے عورتوں پہ پابندی لگائی اور اللہ نے اب مردوں سے حجاب کروا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذانوں پہ پابندی لگی تھی تو، اور
اللہ رب العزت نے ایسا ان کو وہ اپنا اللہ ہے نا، وہ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے، حکیم مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور حقیقی اور مستقل بادشاہت اللہ تبارک و تعالی کو ہی جچتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت کے قانون کو، شریعت کو، دین الہی کو ان لوگوں نے چیلنج کیا، اور اللہ کے دین کو یہ معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ کے دین کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، یہ پھیلتا ہی جائے گا، پھیلتا ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف ہمیں لانا چاہتا ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک اندھیرا ہے، یہ ایک طوفان ہے، یہ ہی جان کی صورت اسی واسطے بنی ہے، لہٰذا یہ ہمیں سچے دل سے اس کا پہلا علاج کیا ہے میں ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اور مستقل علاج کرونا وائرس اور اس سے خطرناک بیماریاں بھی ہیں، ان کا علاج ہے سچے دل سے استغفار کی جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اللہ کو جو ناراض ہم نے اپنی نافرمانیوں سے کیا ہے، ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں گے تو ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، تو پھر ہمیں روحانی، جسمانی، اخلاقی، نظریاتی ہر طرح کی تسلی، تشفی اور سکون، راحت و انبساط نصیب ہو جائے گا، سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کی حقانیت، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ گرجا گھروں کے اندر کلمہ کا ورد ہو رہا ہے، کلیساؤں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، یہ کیا میسج ہے؟ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، سمجھ آنا چاہیے کہ بالآخر ان لوگوں کا یہ نالج ہے ان کو کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانے بغیر ہمیں کہیں بھی سکون و قرار، وقار اور عزت نہیں مل سکتی۔ تبھی تو وہ اپنے کلیساؤں کے اندر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، اور میری ناظرین کی خدمت میں درخواست ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر اذانیں دیں، گھروں میں اذانیں دیں۔ یہ مساجد کی اذانیں روکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا تو لاہور کے اندر مساجد لاک اپ کر دی گئی تھیں، اذانوں پہ پابندی کر دی گئی تھی۔ یہ دل دکھ سے پس رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کرکٹ، میں اس کو کرکٹ نہیں، میں اس کو کوڑا کرکٹ کہتا ہوں، کیا قوم کو ہمارے حکمران دے رہے ہیں؟ ان کے پاس ورزش کے لیے اور کوئی طریقے نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، کھیل کود جو ہے ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ کھیل کے میدانوں کے اندر یہ باحیا کوئی ایسی کھیل کریں، یہ باڈی بلڈر ہیں، یا یہ دوڑ ہے، یا کشتی ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ قوم کو کرکٹ کے اوپر لگا کے لاکھوں اربوں کھربوں روپے کرکٹ کے نام پہ کوچ لے رہے ہیں جی، فلاں لے رہا ہے جی، یہ اپنا سٹیڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے ناظرین میری اس بات کو سن کے تو وہ سیخ پا ہو جائیں، آگ بگولا ہو جائیں کہ یہ کیا میسج قوم کو دیا جا رہا ہے۔ میں بالکل میسج درست دے رہا ہوں، اگرچہ وقتی طور پہ کچھ لوگوں کو میرا میسج اچھا نہیں لگے گا، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا لوگ سوچیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے قیمتی وقت سے نوازا۔ تو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت کیونکہ پریشان ہے، تو ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس سختی کو امت مسلمہ سے، پوری دنیا سے دور فرما دے۔ جی دعا سے پہلے میں ایک آپ نے جو فرمایا تھا حج کے متعلق، تو کرونا وائرس یا کسی بھی وجہ سے حج کو موقوف کرنا، صاحب استطاعت جن پہ حج فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہ نہیں کرتا تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اچھا کر صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسی وبائیں آئی تھیں جب آپ نے حکم دیا تھا جی کہ آپ مساجد میں نماز نہ پڑھیں، نماز گھروں میں پڑھیں، تب بھی طواف کعبہ پر پابندی لگائی گئی تھی، کیا ایسی باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ جی ایسی باتوں میں صداقت ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے اوپر جی فلاں مہینہ آنے سے پہلے جو کسی کو مبارک دے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اس طرح کی نا وہ خود ساختہ احادیث بنا کے لوگ، علم نہیں ہوتا نا، پہلے ایسا میسج دینے سے پہلے مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے، ان سے باقاعدہ طور پہ کوئی فتویٰ حاصل کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں بھی محمد بن سلمان صاحب کے تک اگر میرا پیغام پہنچ سکے تو انہیں چاہیے کہ نہ صرف علماء مکہ مدینہ بلکہ پوری دنیا کے علماء کرام جو مستند ہیں مفتیان دین، ان سے اس بابت مشاورت کریں، ان سے فتویٰ لیں اس سلسلے میں، ورنہ اللہ کے قہر و غضب کو وہ دعوت مزید نہ دیں۔ جو انہوں نے دعوت دی ہے اس میں ان کا بہت سارا یہ سبب ہے۔ تو اس لیے جو اپنا نماز ہے باجماعت ادا کرنا، تو قرآن پاک نے رہنمائی فرمائی ہے باقاعدہ طور پہ، نماز خوف جسے کہا جاتا ہے، حالت جنگ میں بھی وہ موقوف نہیں ہوئی ہے جی۔ یعنی ایک جو مسلمانوں کی جماعت ہے مجاہدین کی، وہ ایک لشکر فرائض کی نماز رکعت ایک ادا کر لیں، پھر دوسرے جائیں وہ ادا کر لیں، اس طریقے سے نماز خوف کا طریقہ باقاعدہ احادیث شریف کے اندر تعلیم ارشاد فرمائے۔ جب حالت جنگ میں موقوف نہیں ہے تو پھر کسی بیماری کی وجہ سے جماعت کو موقوف کر دینا، ہاں باقی جو نوافل ہیں یا سنن ہیں ان کو اپنے گھر میں ادا کرنا، اس کے بہت سارے فضائل موجود ہیں، یہ فضیلت ہے، اچھا عمل ہے، گھر سے وضو کیا جائے، گھر میں سنتیں ادا کی جائیں، فرائض مسجد میں باجماعت ادا کریں اور پھر گھروں میں چلے جائیں، باقی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، یہ بالکل درست ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ احادیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبور، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تم، یعنی گھروں کے اندر عبادت کرو، نوافل پڑھو، ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کرونا وائرس کے لیے بھی بچنے کے لیے بہت سارے وظائف موجود ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا جو بھی درود آتا ہے، درود شفا ہے، اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور اسی طرح سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 115 سے لے کے 118 تک آخری 4 آیتیں، ان کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ساری دعاؤں کے علاوہ دعا سرکار کریم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، پڑھنے والا صدقے دل سے پڑھے تو اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا روزانہ پڑھی جائے اور پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونکا جائے تو اللہ رب العزت زہر سے، جادو سے اور بلیات و آفات سے اللہ کریم ایسا پڑھنے والے کو محفوظ فرماتا ہے۔ کر سو کچھ دعا ارشاد فرما دیں۔ جی میں نے یہی دعا عرض کی ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ پڑھی جائیں، سورۃ اخلاص روزانہ پڑھی جائیں، اور بالخصوص جو میرا قارئین تک اور ناظرین تک خصوصی التماس ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں آؤ اپنے اللہ کے حضور صدقے دل سے توبہ کر لو۔ مساجد کو لاک اپ کرانے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے لوگوں کی خدمت میں ریکویسٹ کریں، بلکہ ایسے مواقع بنائیں کہ لوگ اجتماعی طور پہ توبہ کریں۔ محکمہ اوقاف کی طرف سے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا گیا تھا، تو یہ فارمیلٹی نہیں، توبہ کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ارادے کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اللہ کے حضور صدقے دل سے توبہ نہیں کریں گے اور اس کا اپنے ظاہری طور پہ ہم لوگوں کے سامنے ماڈل پیش نہیں کریں گے، اتنی دیر تک توبہ نہیں ہوتی۔ ہم ملاوٹ چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں، کرپشن چھوڑیں، لوٹ سوٹ چھوڑیں، وہ ہم چھوڑتے نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ خواتین گئی ہیں بیوٹی پارلر کے اندر اور انہوں نے جا کے کہا جی یہ ہم سپرے کرنے کے لیے، تو وہ لوٹ کے لے گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ ماسک دیے ہیں اور اس کے اندر بے ہوش کرنے والے کچھ ادویات تھیں، میڈیسنز تھیں ملی ہوئی تھیں، تو لوگوں کو لوٹ کے لے گئے۔ جب تک ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے نا جی، تو اتنی دیر تک کرونا وائرس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سے توبہ ہم کرتے ہیں، پھر اس سے بھی سخت وبائیں آئیں گی۔ وہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، میری رات کی دعائیں
جو نہیں قبول ہوتی. میں سمجھ گیا ابھی مجھ میں ہی کچھ کمی ہے. تو جب تک ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے، پوری کائنات کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو جب تک اللہ کو نہیں منائیں گے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے، تو اتنی دیر تک یہ جو مرضی حکومت کر لے. اچھی بات ہے جو وہ حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہاں حکومتی نمائندے خود کرپشن سے بچیں، جھوٹ سے بچیں. جھوٹے پرچے کیے جاتے ہیں، جھوٹا انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. تھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہاسپٹل کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ادویات غائب ہیں، ماسک غائب ہیں، یہ سارا کچھ. تو اتنی دیر تک یہ لوگ مر رہے ہیں، تو جو مر رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہیے تو یہ کہ ان لوگوں کو ہاسپٹل تک پہنچایا جائے، ان کو فری اپنا فرسٹ ایڈ دی جائے، ان کی حفاظت کی جائے. تو لوگ ان کے زیورات اتار رہے ہوتے ہیں، کلائی اتار رہے ہوتے ہیں، ان کے موبائل چھین رہے ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگ موجود ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کرونا وائرس سے خطرناک بیماریاں بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بیماری ہے، مگر اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کا دیرینہ خواہش جو تھیں وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس وقت پوری مسلم امہ کو ڈرنا نہیں چاہیے. ڈر سے نہیں اس کا مقابلہ کریں کرونا وائرس کا، یہ دلیری کے ساتھ اللہ سے ڈریں، کرونا وائرس سے نہیں ڈریں، اللہ سے. اللہ فرماتا ہے نا کہ لوگوں مجھ سے ڈرو، فلا تخشوا الناس واخشونی.